أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. ابواب البر یعنی نیکیوں کے سلسلے کے ابواب چل رہے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. پھر قصاص کا حکم بیان فرمایا، پھر وصیت کے سلسلے کا حکم بیان فرمایا. اب اسلام کے ارکان میں ایک اہم رکن روزہ ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں. تمام شریعتوں میں صوم یعنی روزہ رہا ہے، اور اسلام کا بھی ایک رکن روزہ ہے. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن اور ایک ستون روزہ ہے. اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کے معنی رک جانا، اور اصطلاح میں 3 چیزوں سے ایک معین وقت کے لیے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں. کھانا پینا اور بیوی سے جائز تعلق منع ہو جاتا ہے، اس سے رک گیا تو روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم نازل فرمایا، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، وہ فرض تھا. پھر عاشورہ کا روزہ جو اس کی فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور رمضان مبارک کا روزہ جو ہے 1 مہینے کا رکھنا بالغ مرد عورت پر ضروری قرار دیا. اور چونکہ روزہ ذرا مشکل کام ہے، عرب میں روزہ رکھنے کا مزاج نہیں تھا، تو ان کو ذرا روزہ رکھنا مشکل لگ سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذہن سازی فرمائی. مفسرین لکھتے ہیں کہ 7 طریقے سے ذہن سازی فرمائی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی روزہ رکھنے کی آسانی کے لیے. نمبر 1، یاد رہے کہ روزہ سال میں 1 مرتبہ رمضان المبارک میں رکھنا فرض ہے. اب ذہن سازی کیسے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھیے.
نمبر 1، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کے لیے اللہ کا حکم بجا لانا آسان ہے، اس کو مشکل نہیں معلوم ہوگا۔ اور اللہ نے خطاب پیارا فرمایا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کتب علیکم الصیام، لیکن پہلے لگایا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارو ایمان والو۔ کسی سے کہا جائے طالب علم سے کہ میرے بیٹے ذرا پانی لانا، وہ شوق سے لائے گا، اور یوں کہا نالائق کہیں کہ پانی لا، تو بھی وہ پانی تو لائے گا لیکن شوق سے نہیں لائے گا۔ یہاں روزہ رکھنے کے لیے شوق دلا رہے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، اور ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ رسول کی ماننے والا ہے، اللہ کے احکام پر چلنے والا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ تو بھائی تم ایمان والے ہو اور تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو سے انسان کا دل نرم کیا۔ پھر آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض لکھ دیے گئے۔ اب ایمان والا سوچے گا کہ جب لکھ دیا گیا ہے یعنی فرض کر دیا گیا ہے تو رکھنا ہی پڑے گا، کمپلسری ہو گیا۔ حدیث شریف میں فرمایا جف القلم ما انت لاق، قلم لوح محفوظ میں جو احکام لکھنے تھے وہ لکھ کر وہ روشنائی سوکھ چکی ہے، تو جو لکھ دیا گیا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس سے ذہن بنایا کہ روزہ معمولی چیز نہیں ہے بلکہ فرض کیا گیا ہے، تمہارے اوپر لازم کیا گیا۔ علیکم تمہارے اوپر، یہ لزوم کے لیے آتا ہے۔ علیکہ لازم کسی چیز کو کرنا ہو تو علیکم کہتے ہیں، تمہارے اوپر لازم ہے۔ اب ذرا ذہن کے اندر لوگوں کے خیال آیا کہ یہ مشکل ہے، عرب میں گرمی سخت ہوتی ہے، کھانے کو کم ملتا ہے، پانی کم ملتا ہے، اور اس میں بھی لمبا روزہ گرمی کا رکھنا یہ مشکل کام ہے ذرا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ روزے تم سے پہلے والی امتوں نے بھی رکھے ہیں، تم کو نیا حکم نہیں دیا ہے۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ ہر امت کے اندر نماز رہی ہے اور ہر امت کے اندر روزہ رہا ہے، زکوٰۃ رہی ہے۔ تو فرمایا تم نئے نہیں ہو، یہ حکم تمہارے لیے نیا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی امتوں کے اوپر الگ الگ شکلوں میں روزے رکھے تھے اور فرض کیے تھے، اور ان امتوں نے بھی روزے رکھے تھے۔ اب روزے رکھنا آسان ہو گیا کہ بھئی یہ خالی ہم کو حکم نہیں دیا گیا، پہلے بھی امتوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ لعلکم تتقون، اب فائدہ بھی روزے کا بتایا کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، نیکی کرنے کا، بھلائی کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ روزے کا فائدہ بھی بیان کیا، حکمت بھی بیان کی۔ حالانکہ کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے حکمت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے،
لیکن اللہ نے فرمایا روزہ رکھو گے تو اس کا فائدہ تم کو پہنچے گا کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہوگی جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اب پھر ذہن میں بات آئی کہ یار یہ مشکل کام ہے، 1 دن کا روزہ ہو تو آدمی رکھ لے، 2 دن کا ہو تو آدمی رکھ لے، 3 دن کا ہو تو رکھ لے، لیکن یہ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ تو فرمایا چند گنے چنے دن ہے۔ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو سمجھاتے ہیں 40 دن تو یوں نکل جائیں گے، یہ یوں گئے اور یوں واپس آئے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 40 دن کہاں گزر گئے۔ ارے سال کہاں گزر گیا، جو لوگ چلتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چلتا، 4 مہینے چلے گئے۔ تو جب آدمی کا مزاج بن جاتا ہے تو پھر مشقت برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب روزہ شروع میں 1-2 دن رکھتے ہیں تو ذرا مشکل تو لگتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے آدمی عادی ہو جاتا ہے اور پھر پابند ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں چند گنے چنے 1 مہینہ تو ہے، زیادہ تھوڑا ہے۔ ہم طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ کب 7 سال پورے ہوں گے اور کب میں عالم بنوں گا، اور حفظ کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے تو سوچتا ہے میں کب یہ 30 پارے یاد کروں گا، لیکن اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا کوئی لمبا زمانہ نہیں ہے، دیکھتے دیکھتے دن گزر جائیں گے، دیکھتے دیکھتے راتیں گزر جائے گی، دیکھتے دیکھتے تجھے قرآن یاد ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھتے دیکھتے 1 مہینہ گزر جائے گا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے عادی بن جاؤ گے، روزوں کے شوقین بن جاؤ گے۔ روزے کثرت سے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک مخصوص دروازہ رکھا ہے، اس دروازے کا نام ہے ریان، باب الریان۔ اس دروازے سے ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو فرض روزوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھنے کے شوقین ہیں۔ ابھی ہمارے عبد الحکیم صاحب چیشی والے، ان کا انتقال ہوا، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ 31 سال ایسے گزرے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان 3 مہینے کے میں لگاتار روزے رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ جب بھی موقع ملتا ہے نفلی روزے رکھتا ہی رہتا ہوں۔ کوکن کے اندر ایک شہر ہے تلوجا، وہاں ایک حاجی عبداللہ صاحب تھے۔ حاجی عبداللہ صاحب کا پورا سال معمول تھا 1 دن روزہ، 1 دن افطار۔ زندگی کے آخری مرحلے تک چند دن خالی چھوٹ گئے، باقی پوری زندگی 1 دن روزہ، 1 دن افطار۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ریان کے دروازے سے، جہاں چاروں طرف آبشار اور چشمے جاری ہوں گے، اس کے بیچ میں سے اس کو جنت کے اندر انٹر فرمائیں گے۔ پھر اب خیال آیا کہ آدمی بیمار بھی پڑ جاتا ہے، سفر میں بھی کبھی ہوتا ہے۔ عرب والے اکثر شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے تجارت کے لیے، ان کو سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر کبھی گرمی میں کرنا پڑتا ہے، کبھی سردی میں کرنا پڑتا ہے، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، الگ الگ احوال انسان کے اوپر گزرتے ہیں۔ تو کیا بس ایک لکڑی سے ہانکیں گے کہ روزہ رکھو روزہ رکھو؟ فرماتے ہیں نہیں، فلیکسیبلٹی رکھیے، تمہارے لیے آسانیاں رکھیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کوئی تم کو دشوار حکم نہیں دیتے کہ جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو، ایسا کوئی حکم اللہ نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے
اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے بندے کو مکلف بنایا ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے، بعض مرض ایسے ہیں کہ روزہ رکھنا اچھا ہے، جیسے ایک آدمی کو الٹی ہو رہی ہے تو روزہ رکھے تو اچھا ہے، کیونکہ یوں بھی کھاتا ہے تو الٹی ہو جا رہی ہے، تو روزہ رکھے گا تو الٹی بند ہو جائے گی، اچھا ہے روزہ رکھنا ایسے بیمار کے۔ کسی کو دست اور موشن بہت آ رہے ہیں کھانے پر، روزہ رکھ لے تو دست بند ہو جائے۔ لیکن ڈاکٹر نے کسی کو کہا کہ تو نے جو روزہ رکھا تو تیری بیماری کے اندر اضافہ خطرناک حد تک بڑھ جائے گا، اس کو فرمایا کہ تم کو روزہ معاف ہے۔ معاف ہے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں رکھنا ہے، جیسے ہی تندرست ہو جاؤ گے ٹائم ملے گا کہ وہ روزہ تم کو قضا کر لینا ہے، ایک ہی قضا کرنی ہوگی۔ پھر سفر سے مراد چھوٹا موٹا گاؤں میں سے ذرا باہر نکلے آئے، اندر گئے باہر آئے، یہ سفر نہیں۔ سفر سے مراد شرعی سفر ہے، اور شرعی سفر 48 میل کا ہوتا ہے، 48 میل کا سفر ہوتا ہے، اور یہ سفر مشقت والا، عرب کے اندر 3 دن کے اندر 48 میل کٹتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ مشکل کام ہے۔ تو کہا سفر ہے، پیاس لگے گی، کبھی جہاد کا سفر ہے اور محنت اور مشقت کرنی ہے اور دور دراز گئے ہیں، تو فرمایا مت رکھو روزہ۔ سفر میں حضور نے کبھی روزہ رکھا ہے، کبھی نہیں رکھا ہے۔ اب سفر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہم لوگوں کا VIP سفر ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر آرام سے بیٹھے ہیں، بمبئی جا رہے ہیں، راستے میں ہوٹلیں آتی ہے، آرام سے نماز پڑھیں گے، گدی لگی ہوئی ہے گاڑی کے اندر، AC چل رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں سفر کے باوجود روزہ رکھنا اچھا ہے، کیونکہ غیر رمضان کے اندر روزہ رکھنا مشکل لگے گا، ابھی سب نے رکھا ہے تو رکھنا آسان ہو جائے گا۔ ہلکی پھلکی بیماری ہے، بخار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بہانہ نہ بنائے، روزہ رکھ لے، یہ بہتر ہے۔ اب پھر سوال ہوا کہ بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ بالکل جو ہے روزے کی سکت ہی نہیں، ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی کہ روزہ رکھے۔ فرمایا کہ فدیہ دے دو۔ شروع کے اندر روزے کا مزاج جب نہیں بنا تھا تو یوں کہا کہ ایک فدیہ دے دو۔ فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ شروع میں، یا وہ لوگ جو اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ آئندہ بھی روزے کی قضا نہیں کر سکیں گے اور ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسا کوئی بوڑھا مرد ہے اور ایسی کوئی بوڑھی عورت ہے اور مریضہ بھی ہے اور مریض بھی ہے اور بیمار بھی ہے، تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ روزہ نہ رکھیں، اور چونکہ آئندہ بھی روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے اور چانسز نہیں ہے، تو روزے کے بدلے فدیہ دے دے۔ تو فدیے کا حکم ابھی ہے۔ شروع میں جو لوگ بالکل روزہ نہیں رکھنا چاہتے تھے ان کے لیے فدیے کے لیے کہا تھا، ذہن بنایا تھا کہ چلو فدیہ دے دینا۔ فدیہ ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کے بجائے زیادہ کھلا دیا، 6 مسکینوں کا کھلا دیا تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہو گیا، طبیب نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا، تو اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں کہ ابھی افطار رکھے، روزہ نہ رکھے، لیکن جب چنگا اور تندرست ہو جائے تو روزہ رکھنا شروع کر دے اور وہ روزوں کی قضا کرے۔ سفر میں گیا تھا، بہت مشقت کا سفر ہے، روزہ نہیں رکھ سکا، 48 میل سے زیادہ کا سفر ہے، تو افطار کر لے
اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جلدی سے جلدی، چونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، تو یہ فریضہ کہیں سر کے اوپر باقی نہ رہ جائے، اس لیے جلدی سے جلدی اس کی ادائیگی کر دی جائے اور روزے قضا کر لیے جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ڈر رہے ہیں اور خالی ہوا ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ کیسے رکھیں گے، ایسا ہوا بنا کے، ایک تو بیچارہ حقیقت میں بیمار ہے، پریشان ہے، اور ایک کے اوپر ہوا ہے کہ کیسے روزہ رکھیں گے، اس کو بھی مشورہ دیا کہ بھائی روزہ رکھ لے، یہ تو نے نہیں رکھا تو ہوا کھڑا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ میدان کے اندر کودے گا اور آئے گا اور کام میں لگے گا، پھر تجھے لگے گا کہ یہ تو بہت آسان ہے۔ مشکل سمجھ رہے تھے تو آدمی جب تک سوچتا رہتا ہے کوئی کام مشکل لگتا ہے۔ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سمندر کے اندر بادشاہ جو ہے سفر میں نکلا، 7 اور لوگ بھی نکلے، سب مزہ لے رہے ہیں سمندر کے سفر کا۔ ایک نوجوان جو ہے وہ واویلا مچا رہا ہے، موجیں آ رہی ہے اور وہ گھبرا رہا ہے، موجیں آ رہی ہے اور وہ حیران ہو رہا ہے اور گھبرا رہا ہے، سب کا سفر خراب کر رہا ہے۔ تو ایک صاحب اٹھے اور اٹھ کر کے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر سمندر میں 2 غوطے دے دیے، غوطے دے کر پھر بٹھا دیا، پھر اب آرام سے بیٹھا ہے۔ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ کہ یہ جب تک سمندر میں گیا نہیں تھا سمندر سے ڈرتا تھا، ابھی مرتبہ 2-4 غوطے کھا کے آیا، اب اس کو پتہ چل گیا کہ ایسی کوئی گھبرانے کی اور ڈرنے کی بات نہیں۔ تو جب آدمی عبادت کے میدان میں، اللہ کے راستے کی محنت کے میدان میں کود جاتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیسے نکلوں گا، میں ابا کو پوچھوں گا، میری امی بیچاری اکیلی ہے، کیسے میں جاؤں، پھر میرے دھندا کیا ہوگا، میرا بزنس کا کیا ہوگا، میرے کو نوکری پہ جانا ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو سیٹ اپ کرتے کرتے چلے جائیں گے اور اس کے لیے نکلنا آسان ہو جائے گا، اور پھر بار بار نکلے گا، نہ کہیں گے جب بھی نکلے گا۔ بعض ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ نہ کہتے ہیں جماعت کے ساتھی کہ تم مت نکل، جب بھی نکلتا ہے کہ نہیں وہ تو نکلا۔ تو جب آدمی کا مزاج بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کا مزاج بنوا دیا کہ روزہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، پوری امت کے لیے روزے کو آسان فرمایا۔ آج امت الحمدللہ پورے عالم کے اندر روزہ رکھ رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھنڈے ملکوں میں بھی رکھتے ہیں، گرم ملکوں میں رکھتے ہیں۔ میں برطانیہ گیا، رات کو 1 بجے سحری، 1 بجے سحری اور رات کو 9 بجے افطار، کتنا لمبا روزہ ہوا؟ لیکن میں نے دیکھا کسی کے چہرے پہ بل نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسم کو ذرا ٹھنڈا کر دیا، کام بھی کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اتنا لمبا روزہ۔ ہمارا تو چھوٹا روزہ ہوتا ہے، ہندوستان میں موسم معتدل ہے، اس لیے روزہ بھی یہاں جو ہے آسان ہے رکھنا، وہاں تو بڑا مشکل ہے روزہ رکھنا۔ ایک مرتبہ میں روزہ رکھ کے برطانیہ سے کینیڈا کے لیے چلا، میں نے اندازہ لگایا میرا روزہ 26 گھنٹے کا ہوا تھا، 26 گھنٹے ہو گئے، تو بھی میں نے برداشت کیا۔ وہاں گیا تو ابھی 2 گھنٹے اور باقی تھے افطار کے اندر، اور انہوں نے بیان رکھا تھا عصر کے بعد۔ میں نے کہا بھائی 28 گھنٹے کا تو سفر ہو گیا اور تم نے بیان رکھا ہے، کچھ تو رحم کرو اللہ کے بندو، وصول کرنے کا ہے تو کرو، لیکن اس کے لیے کچھ ذرا رحم اور ترس بھی کھاؤ، انسان ہوں میں بھی، کوئی لوہے کا آدمی نہیں ہوں۔ خیر بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی روزہ بہرحال اللہ نے ذہن بنایا بندوں کا کہ ہر طرح سے روزہ تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو پہلے روزے کے لیے، نماز کے لیے، شراب سے روکنے کے لیے ذہن بناتے ہیں
ذہن بنانے کے بعد پھر حکم صادر فرماتے ہیں، اور حکم صادر فرمانے کے بعد عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اب اس کے اوپر عمل کرو۔ یہ کون سا مہینہ ہے جس کے اندر انسان کے اوپر روزے رکھنا فرض ہے؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ رمض اصل میں پیاس کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ سخت گرمی کے زمانے میں آیا تھا، اس بنا پر اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا، سخت پیاس کا مہینہ۔ اور آدمی بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن پیاس برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا اتنا ہی بڑا اجر اللہ تعالیٰ پیاس کے برداشت کرنے پر جنت کی نہروں سے پانی پلائیں گے، اور وہاں کی شراب سے تواضع فرمائیں گے، اور مہمان نوازی کریں گے۔ شہر رمضان الذی، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ ہم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم اتارنے کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا، سلیکشن کیا، کہ رمضان کے مہینے کو منتخب کیا قرآن کریم اتارنے کے لیے۔ اس سے رمضان کتنا بڑا مہینہ ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس مہینے میں دن کے اندر روزہ رکھا، اور رات کے بارے میں فرمایا تراویح پڑھو۔ حدیث شریف میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ فرض رکھا اللہ پر یقین کے ساتھ، اور احتساب یعنی ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے چھوٹے چھوٹے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسری ایک حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کی راتوں میں تراویح کے اندر قرآن کریم سننے کے لیے کھڑا رہا، ہم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ رمضان کی زبردست عبادتیں کیا ہیں؟ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح کا پڑھنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ اور رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاؤں کا معمول بڑھ جاتا تھا، عبادت کا معمول بڑھ جاتا تھا، انابت کا معمول اور بڑھ جاتا تھا، اور سخاوت کا معمول بھی آپ کا بڑھ جاتا تھا۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیتے ہیں، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک پیسہ کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، 70 پیسے دیے جانے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو ایسا مبارک مہینہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو اتارا ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، اور سمائے دنیا سے 23 سالوں کے اندر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بضرورت یہ قرآن کریم اتارا جاتا رہا ہے، اور ہم کو آج الحمدللہ پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ کیا ہے قرآن میں؟ قرآن میں ہدایت کی باتیں ہیں، اور قرآن خالی تمہاری مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن پوری دنیا کی کتاب ہے۔ پوری دنیا کا جو آدمی بھی پڑھے گا اس کے لیے ہدایت کا اس کے اندر سامان ہے، اس کے اندر ہدایت کے دلائل ہیں، اور اس کے اندر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی باتیں کہی ہے۔ پھر فرمایا، پہلے تو یوں کہا تھا نا کہ بھئی جو کمزور ہیں، ابھی روزے کے عادی نہیں ہیں، وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائیں، اب اس کا کینسلیشن آ رہا ہے۔
اب وہ حکم منسوخ ہوا. ہاں بیمار ہے، سفر ہے، روزہ افطار کرے گا چلے گا. شیخ فانی ہے اور فدیہ دے گا جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. فمن شہد منکم الشہر، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کو چاہیے کہ فلیصم ہو، وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا، پھر وہ بات کو دوبارہ لائے. احکام میں تکرار نہیں ہوتی ہے قرآن میں، لیکن جہاں نسخ کا احتمال ہوتا ہے وہاں تکرار آتی ہے. یہاں دوبارہ لائے کہ اگر مریض ہے یا سفر میں ہے تو اس کو اجازت ابھی بھی حاصل ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کا وہ مصداق نہیں رہے گا. اور روزے رکھ کر اللہ ذہن بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنا چاہتے ہیں، تم کو ڈیفیکلٹی میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمانا چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اور تم کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے اللہ تعالیٰ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ روزے کا مہینہ اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو کمپلیٹ کرو، اس کو مکمل کرو، بیچ میں بہانہ بازیاں مت کرو. اور جب رمضان ختم ہو جائے تو عید کی نماز پڑھو اور اس کے اندر تکبیرات زوائد کہی جائے اور اللہ کا شکر جو ہے بجا لایا جائے کہ اس نے اپنے فضل سے تم کو روزے رکھنے کی ہمت دے دی، طاقت دے دی، اتنی بڑی عبادت کرنے کا تم کو چانس دیا، موقع دیا، اور عبادت کر کے تم کو پرہیزگار بنا دیا، پرہیزگاری کا لیبل دیا. اب اس پرہیزگاری کو باقی رکھنا اور یہ عبادت جو ہو گئی اسے اللہ کا فضل سمجھنا، تم اپنا کمال مت سمجھنا. ہم نے اپنے فضل سے روزے رکھوا دیے ورنہ بیچ میں گڑبڑ آ سکتی تھی، لہذا اللہ کا شکر بھی بجا لاؤ. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 2 منٹ کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ اللہ کے دھیان میں، اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھوں کو بند کر لے، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائے اور صرف تصور کرنا ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ صرف تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، میرے دل میں اتر رہی ہے، سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ روزانہ کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے، ماں بہنوں کو بھی کرنا چاہیے، اور یہ ورد جو بتایا یہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بہر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ مراقبہ کریں تو سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو آنکھیں بند کر لی گئی، اختیار تھا میرا، لیکن ایک دن یہ اختیار ہاتھ سے چھن جائے گا، میں بے بس ہو جاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَّتُهُ وَسِرُّهُ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ اس کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی سمجھ نصیب فرما، اس کے مقاصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی ردائے دائمی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔